बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है असातिज़ा कराम खैर व आफ़ियत से होंगे। तदरीस पर बात करते हैं, तरीक़ा तदरीस, मेथडोलॉजी, मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप लोग सब वाकिफ़ हैं इससे। बाकी ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होंगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के लिए जो एक मखसूस तरीक़े तदरीस है, पढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ाएँगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो लर्निंग अचीव हो जाए बच्चों की। सो उस पर हम इंशाल्लाह सीरीज़ वाइज बात करेंगे। टुडे आज वी आर गोइंग टू टॉक, हम बात करना चाह रहे हैं इस्लामियात के मज़मून के हवाले से। पहले तो आपको हमें एज अ टीचर इल्म होना चाहिए कि इस्लामियात में अच्छा ये जो तरीक़े तदरीस पर मेरी बात हो रही है करंटली, ये 1 to 5th grade है, even middle grade, the same level you will be using, and even if you go to a high section, the same level until you आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं। हाँ, जो ECC स्कूल हैं जो उसमें तो इस्लामियात को उस तरीके से एक मज़मून के हिसाब से तो नहीं पढ़ाया जाता है, बेसिक उसको अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं ना। लेकिन जो एक्चुअल इस्लामियात की जो एज अ टेक्स्ट बुक फिर जब हम फॉलो कर लेते हैं करिकुलम में, वो फिर ग्रेड 1 से क्लास 1 से शुरू हो जाता है। सो इस हवाले से पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास वो कौन से स्ट्रेंड्स हैं जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ग्रेड वाइज उसका लेवल। सो कुरान मजीद हम उनको पढ़ाते हैं इस्लामियात के मज़मून के अंदर, फिर उसमें लेवल आ जाता है 1 2 3 4 अप टू 5 तक लेवल। उसके बाद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद ईमानियात और इबादत, एक ईमान होता है उसकी जमा ईमानियात और इबादत दो अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ग्रेड वाइज, उसको आगे ले जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उसको पढ़ाया जाता है। और इसी तरह जो हमारी हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री जिसमें ख़ुसूसन मशाहिर इस्लाम है, उसके बारे में जो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हो जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद। और अखलाक व आदाब, मोरल वैल्यू, कैरेक्टर एजुकेशन और कैरेक्टर वैल्यूज़, रेस्पेक्ट जितने भी हैं, ये एक मेन स्ट्रैंड है। और फिर इसके अंदर क्लास वाइज मुख्तलिफ हमारे बेंच मार्क्स बन जाते हैं। और फिर हर सब्जेक्ट का टॉपिक का अपने जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये मेन हमारा एक इस्लामियात का एक करिकुलम है जो हम पढ़ाते हैं। सो आप इसको किस तरह पढ़ाएंगे ताकि ये चीज़ बुनियादी तौर पर बच्चों में आ जाए। अनफॉर्चुनेटली वही जो हमारी एक रूटीन है कि चीज़ें रटवा ली जाती है और तो टीचर बस लगा यहाँ एक तकरीर कर रहा है, लेक्चर दे रहा है और बस बात ख़त्म। सो या इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप वाक़ईतन बच्चे को इस्लामिक नॉलेज का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, फुल अंडरस्टैंडिंग हो, फुल उसके पास वो आ जाए, तो उसके लिए आपको लाजिमन अपने तरीक़े तदरीस को तब्दील करना पड़ेगा। इस्लामियात में भी आप एज अ लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं उस टॉपिक को, या किसी भी थीम को। सबसे बेहतरीन जो है सवाल जवाब आप करते हैं, बच्चों से सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। तो इस तरीके से वो उनका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, वो काम कर रहा होता है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं, जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ एयर से आप मुझे सुन रहे हैं, जबकि शायद आपका ब्रेन उस तरीके से काम ना कर रहा हो। लेकिन बिलफर्ज मैं बीच में आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं, सो आपका जो ब्रेन है वो काम करना शुरू कर देता है। सो वो जो लर्निंग है वो हासिल हो जाती है। और इसी तरह आप
پوری کلاس کو ایک مباحثہ کراتے ہیں، ڈیبیٹ کراتے ہیں ایک خاص ٹاپک پہ، تو اس ٹاپک میں، اس ڈیبیٹ میں وہ بچے سیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب مجھے ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس لیسن میں یا نہیں ہے، تو آپ پھر اس میتھڈ آف ٹیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح انڈیویجول اور اس طرح گروپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اپنے گروپ بنا دیا، ان کو یہ ٹاسک دے دیے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا گروپ اس پر کام کرے، یا انڈیویجول آپ نے سب کو ایکٹیویٹیز دے دی اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ایون فار ایگزامپل قرآن مجید کی یہاں پر قرآن مجید کا تھیم چل رہا ہے، اور اسی میں ایک صورت ہے، اور آپ نے ہم کو بتایا کہ اس صورت میں آپ کیا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ضرورت ہے آپ نے اس کی آلریڈی اس پر ڈسکشن ہو چکی ہے۔ پھر وہ بچے گروپ میں اپنے ذہن کے مطابق وہ مفاہیم، وہ جو مطلب ہے یا جو مقاصد ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ کریں، تو ان کا برین کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس سورج کو ایک مکمل طریقے سے وہ ان کے ذہن میں وہ چیز یاد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نہ جسے کہتے ہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن چونکہ بس ہم لکھوا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کاپی کر دیتے ہیں، پھر ایگزام آتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں، رٹواتے ہیں۔ اس طرح برین سٹورمنگ ہوتا ہے، آپ مختلف ایکٹیویٹیز ارینج کر کے ان کو ایسے کوشچنس پک کرتے ہیں، پھر اس کو گروپ وائز آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، انڈیویجولی آپ وہ کر سکتے ہیں جس پر وہ سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد اگر گروپ ہو تو ساتھ ہی ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اگر سنگل ہو تو وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کیا ایک مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں، سو برین سٹورمنگ کرتے ہیں۔ اس کو فکری قوت جو ہے ان کا، اس کو تحریک آپ دیتے ہیں۔ مطالعاتی دوریں، فار ایگزامپل آپ ایک ایسی چیز پر بتا رہے ہیں جس کا تعلق آؤٹ سائڈ آف دا اسکول ایک ایریا سے، ایک جگہ سے ہے، سو وہ بچے بہتر سیکھ سکیں گے اگر بچے وہاں پر ایک اسٹڈی ٹور پر وہاں چلے جائیں اور اس چیز کو دیکھ لیں۔ اور اس طرح سروے کسی بھی حوالے سے آپ کر سکتے ہیں، جس طرح عام سروے ہم کوئی بھی ادارہ کر رہا ہوتا ہے، یہی اسی اسلامیات کے اندر وہ سروے کر سکتے ہیں۔ رول پلے کا جو کردار ہے، رول پلے انگلش کا ورڈ ہے، یعنی ایک کردار ادا کرنا، جس طرح ڈرامہ میں ایک رول ہوتا ہے آپ ادا کرتے ہیں، سو ایک تمثیل، تو اسی کو ایک ڈرامائی انداز میں، ایک اس انداز میں ہر بچے کو رول مل جاتا ہے اور اس کو وہ ادا کرتا ہے، پلے کرتا ہے۔ تو اس سے جس طرح اگر سپوز کسی بھی مثلا مہربانی کا ایک وہ ہے نا، کیسے مہربانی کی جائے، تو اس کو ایک ڈرامیٹک انداز میں اس مہربانی کے کنسیپٹ کو یا ایمانداری کے کنسیپٹ کو آپ ایک رول پلے کرے ہو بچے، تو وہ جو ایمانداری کا کنسیپٹ ہے وہ ان کے ذہن میں ایک جاگزی ہو جائے گا، اور ان کے ذہن میں یہ رہے گا۔ اس طرح ایز وی آر ان ٹیکنالوجی ورلڈ، سو پروجیکٹس، آپ بچوں کو پروجیکٹ دے لیتے ہیں، وہ اس پر کام کرتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ مختلف آڈیو ویڈیو یوز کر لیتے ہیں، جس سے وہ چیز، ظاہر بات ہے ڈفرینٹ کائنڈ آف لرنر آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ چیز ان کو سمجھ آ جاتی ہے تھرو دوز ایڈس۔ اب ہم تو بس یہاں سے ریڈنگ شروع ہو گئی، بچے پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ سوال ہے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں، اور بچہ پھر لکھ دیتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، اور بعد میں اس کے پاس کوئی اسلامیات کا علم اور نالج نہیں ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک کرنٹ ایون گورنمنٹ نے جو ایس این سی کے تھرو وہ کیا، جو جتنا نصاب دیا ہے، وہ بھی اگر درست طریقے سے پڑھا جائے تو ایک بچے کے پاس وہ اسلام کا ایک کافی علم آ جاتا ہے اسلام کا۔
لیکن میں پھر بھی اس میں کمی محسوس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اور مضبوط کریں اور اس میں ہم ایڈیشن کریں۔ باقی جہاں تک اس کی بات ہے کہ اسلام اور اس میں اگر آپ ہسٹری کو چھوڑیں یا دوسری چیزوں کو چھوڑیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کا ٹوٹلی آپ کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے۔ بچے میں اگر وہ دیانتداری، ایمانداری، اخلاق آداب میں آ جائے نا، اس طرح ایمان میں اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان ہو، اور وہ مضبوطی، وہ ایمان میں مضبوطی نہ پیدا ہو جائے، اس طرح عبادات میں، وہ عبادت میں نماز پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹلی خشوع و وضو کے ساتھ، پہلے تو وہ بڑے جیسے کہ ترتیب کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر خشوع و وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور باقی عبادات وہ کرتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ سارا پریکٹیکل ہے، کہ ان کو ہم پریکٹیکل شیپ میں، کہ واقعتاً جو لرننگ دی ہے وہ پریکٹیکلی اس میں آ گئی ہے۔ تو آپ کو اس کو ان پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس کو لانا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح لیکچر دیں گے، وہ دیں گے، تو آپ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ اسلامیات کی حقیقی جو اس میں علم ہے اس سے وہ آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہاں، جہاں تک ایگزام کی بات ہے، بہت ہی آسان ہے، بچوں کو آپ نے دے دیا ہے، انہیں سوال جواب ہے، وہ ہے سارا انہوں نے یاد کیا ہے، اور مارکس لے لیں گے، آپ خوش، والدین خوش، سب خوش۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس اسلامیات کا علم ہو، تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو طریقہ تدریس میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ بہت شکریہ۔